نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات گرامی آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد والہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی آج کا یہ ہمارا 9واں دن کا بیان ہے اور پچھلے بیان میں آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ سے کربلا تک کا سفر، کربلا تک کے کیا کیا واقعات ہوئے، کتنے فوج آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ کس طرح کربلا کے میدان میں پہنچے، یہ سارے واقعات آپ نے پچھلے بیان میں سنا ہے۔ آج ہم یہاں سے آگے سننے والے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے، 3 دن کربلا کے زمین پر گزرے، جب 10 محرم کی رات تھی تو ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 82 لوگ، 80 پر 2 لوگ موجود تھے اور آپ کے سامنے جو یزیدی فوج کھڑا تھا، جو یزیدی لشکر کھڑا تھا، وہ 22,000 کا لشکر کھڑا تھا۔ 20 پر 2,000 کا لشکر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10ویں کی رات ہوئی، آپ نے ابن سعد کو بلایا اور ابن سعد سے آپ نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم یہاں جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم یہاں صرف دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، دین خدا کی حفاظت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایک مشورہ آخری مرتبہ یہ ہے کہ تم اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اب بھی تمہارے پاس سہولت ہے، تم اب بھی ارادہ کر سکتے ہو، میرے 3 مشوروں میں سے کوئی ایک مشورہ قبول کر سکتے ہو۔ ابن سعد نے کہا کہ کوئی مشورہ یہاں پہ نہیں مانا جائے گا، یا تو آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے خیمے کی طرف واپس آئے، 10 محرم کی رات تھی، 10 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا دیکھیے، اور آج ہم 10 محرم کی رات کیا کرتے ہیں یہ دیکھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو 10ویں کی رات تھی، 10 محرم کی رات تھی، وہ یہ تھی کہ امام حسین نے اپنے سارے چاہنے والوں کو، اہل بیت کو، سب کو جمع کیا
جمع کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو یزیدی ہیں یہ میرے جان کے دشمن ہیں، یہ میرے پیچھے پڑے ہیں، اس میں تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ میرے بارے میں چاہتے ہیں کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، لہٰذا تم اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کے جو رشتہ دار تھے، جو آپ کے ساتھ شامل تھے، ان لوگوں کا بھی وہاں مجمع تھا، اور جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ان کا بھی ایک مختصر سا مجمع تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں میرے سامنے سے اٹھ کے جانے میں اگر شرم محسوس ہوتی ہے تو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا دی۔ وہ زمانہ تو نہیں تھا کہ لائٹ لگے ہوئے تھے، جس میدان میں جاؤ اس میدان میں لائٹوں کا بوچھار تھا، ایسا نہیں تھا، وہ زمانہ چراغوں کا زمانہ تھا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک چراغ کو بجھائے رکھا، پھر اس کے بعد جب آپ نے چراغ کو روشن کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک بھی کھڑا نہیں ہوا، آپ کے گھر والوں میں سے ایک بھی کھڑا نہیں ہوا، سب کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ امام حسین نے پوچھا کہ تم نے اٹھا کیوں نہیں، تم گئے کیوں نہیں؟ تو امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے گھر والے، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ حسین آپ کے لیے ہم جان تو چھوڑ سکتے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا چلو جب تمہاری مرضی بھی یہی ہے اور ہماری مرضی بھی جب یہی ہے تو آج ہمارے پاس آخری رات ہیں، آج ہم جی بھر کے قرآن کی تلاوت کریں گے، آج ہم جی بھر کے نمازیں پڑھیں گے، آج ہم جی بھر کے تسبیحات پڑھیں گے، آج ہم جی بھر کے اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ 10 محرم کی پوری رات امام حسین کی عبادت میں گزری، آپ کے گھر والوں کی یہ پوری رات عبادت میں گزری، آپ کے چاہنے والوں کی یہ پوری رات عبادت میں گزری۔ 10 محرم کی رات امام حسین ادھر کربلا میں عبادت کر رہے ہیں، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 10ویں رات میں آج ہم آگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، 10ویں رات میں آج ہم ڈھول بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج 10 محرم کی رات میں آج ہم اچھل گانے کرنے اور شراب پینے اور امام حسین کا نام لے کر ڈھول بجانے میں آج ہم 10ویں رات گزار رہے ہیں۔ امام حسین نے اس رات کیا کی؟ نمازوں میں گزاری ہے، قرآن کی تلاوت میں گزاری ہے، اور اللہ کو یاد کرنے میں گزاری ہے۔ یہ امام حسین کا خیمہ تھا، یہ امام حسین کا مجمع تھا، لیکن جو 22,000 یزیدی جو فوج تھی، جو سامنے 22,000 کا لشکر تھا، وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ اس رات میں تلوار کو تیز کر رہے تھے، وہ لوگ اس رات میں شراب پی رہے تھے، وہ لوگ اس رات میں ڈھول بجا رہے تھے، وہ لوگ اس رات میں عیاشی کر رہے تھے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آج ہم 10 محرم کی رات آتی ہے یا پھر محرم کا مہینہ ہوتا ہے، ہم ڈھول بجانے والوں میں سے ہیں یا پھر عبادت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اگر آج ہم امام حسین کا نام لے کر ڈرمز بجاتے ہیں، آج اگر امام حسین کا نام لے کر آگ لگاتے ہیں، آج اگر ہم امام حسین کا نام لے کر شراب پی کر اچھلتے ہیں، تو یاد رکھو ہم نام تو حسین کا لے رہے ہیں، کام حسین کا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کام کن کا کر رہے ہیں؟ جو یزیدی کر رہے تھے۔ 10 محرم کی رات یزیدی ناچ رہے تھے، 10 محرم کی رات یزیدی ڈھول بجا رہے تھے، 10 محرم کی رات یزیدیوں کا یہ پیشہ تھا کہ وہ عیاشی کر رہے تھے، لیکن ادھر حسین اور حسین کے چاہنے والے اللہ کو یاد کر رہے تھے، حسین اور حسین کے چاہنے والے نمازوں میں مشغول تھے۔ آج جب 10 محرم کی رات آتی ہے یا محرم کا کوئی بھی دن ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے اور امام حسین کا ذکر سننا ہے۔
10 محرم کی رات ختم ہو رہی ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی۔ جیسے آنکھ لگی تو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب سے جب بیدار ہوئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین نے پوچھا، ابا جان اس وقت میں آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے کہا، ابھی میں نے جام کوثر، حوض کوثر پر میں نے نانا جان کو دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ حسین فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا آخری دن ہے، کل تم ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ بابا علی نے کہا کہ حسین فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل تم ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ جیسے ہی میں یہ خواب دیکھا میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، امام حسین کو شہید ہونے سے پہلے معلوم ہے کہ مجھے صبح میں شہید ہونا ہے، نانا کے یہاں جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کرتے ہیں، صبح کی نماز ادا کی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ 22,000 لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آخری مرتبہ آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے یزیدیوں، میرے مقابلے میں کھڑے ہونے والی فوج 22,000 کے لشکر سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لو میری زبان سے میں کون ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ اس سرزمین پر میرے علاوہ کوئی نبی کا خون نہیں ہے، اس زمین پر اس وقت میرے علاوہ نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے۔ اے 22,000 کی لشکر سن لو، میں وہ ہوں جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ میرا حسین جنتی پھول ہے۔ میں وہ ہوں جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا جنتی جوانوں کا سردار میرا حسین ہے۔ میں وہ ہوں جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا میرا بیٹا حسین میرا خون ہے، جس کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا میرا حسین میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں سن لو، اس وقت میں نبی کا اکیلا وارث ہوں، اس وقت میں نبی کا اکیلا خون ہوں، اور تم اسی نبی کے نواسے کو ستانا چاہتے ہو۔ تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، تم میرے نانا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہو، تم میرے نانا کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو کہ جس نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نانا کا نواسہ یہ حسین ہے۔ جس نانا کے طریقے پہ تم نے نمازیں پڑھی ہیں اس نانا کا نواسہ یہ حسین ہے، اور تم اس حسین کو ماننا چاہتے ہو، اس حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو۔ امام حسین کا یہ آخری خطبہ اتنا دل آمیز خطبہ تھا کہ 22,000 کا لشکر رونے لگا، کیونکہ وہ جو سامنے کھڑے تھے کوئی دشمن نہیں تھے، وہ جو سامنے کھڑے تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ امام علی مقام آپ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہی لوگ جنہوں نے خط لکھ کے کہا تھا کہ آپ کا ساتھ دیں گے، وہی لوگ تلوار لے کے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی جواب نہیں دیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے نام لے کے کہا، فلاں ابن فلاں تو نے خط لکھا تھا، فلاں ابن فلاں تو نے خط لکھا تھا، فلاں ابن فلاں تو نے خط لکھا تھا۔ نام لے کے آپ نے کہا کہ تم نے خط لکھ کے مجھے یہاں پہ جو ہے بلوایا ہے، اور جب میں آ گیا تو میرے ہی سامنے تم تلوار تیز کر رہے ہو، تم میرے ہی سامنے دشمن بن کر کھڑے ہو۔ اللہ اکبر! جتنوں کا نام لیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، ہمارا وہ خط ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کو کبھی یاد بھی نہیں کیا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ 22,000 کا لشکر ہے، اور جن لوگوں نے بلایا تھا انہی لوگوں نے دھوکہ دے دیا، انہی لوگوں نے سامنے تلوار لے کے جو ہے امام حسین کے دشمنی میں کھڑے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اتنے مرتبہ جو تمہیں مہلت دے رہا ہوں، اتنے مرتبہ تمہارے سامنے آ کے کہہ رہا ہوں، اب بھی موقع ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں ڈر کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ علی کا بیٹا حسین ڈر گیا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین ڈر کے جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے۔ لوگوں، میں تمہارے سامنے بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں تھے کہ وہ کون ہے۔ میں اس لیے بار بار تمہارے سامنے بول رہا ہوں، قیامت کے دن جب رب کے سامنے تم بہانہ بناؤ گے
کہ ہم جنہیں شہید کیے ہمیں معلوم نہیں تھا کون ہے، اس لیے حسین بتا رہا ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، قیامت کے دن بھی تمہارے پاس بہانہ نہ رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں، اے میرے چاہنے والوں، اے اہل بیت اور اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب بھی موقع ہے، جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ زہیر بن قین جو آپ نے پچھلے جمعہ سنا نا، حج کر کے یہ واپس جا رہے تھے، لیکن امام حسین کے جب خطبہ سنا، امام حسین کی بات سنے، امام حسین پہ عاشق ہو گئے۔ سب سے پہلے کھڑے ہوئے زہیر بن قین نے کہا کہ حسین کیا باتیں کرتے ہو، ہم یہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کو تنہا چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں آئے، آپ کے قدموں پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ حسین آپ کے قدموں پہ سر دے سکتے ہیں لیکن چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کا جذبہ سنا، اپنے گھر والوں کا جذبہ سنا، تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر امام حسین اپنے گھر والوں سے، اپنے ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں، اتنے میں ابن سعد جو ہے اپنے جماعت کو بلاتا ہے، اپنے لشکر کو بلاتا ہے، تیر نکالتا ہے اور کمان سے تیر کو کھینچا اور اپنے لوگوں کو آواز دے کے کہتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے تیر چلائی اور جتنے اس کے ساتھ کھڑے تھے سب لوگوں نے ایک ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف تیر پھینکا۔ جیسے ہی ابن سعد کا تیر چلا تو اس کا جو مجمع تھا، جو اس کے پاس فوج تھی، وہ جوش میں آ گئی۔ اب سب لوگ تلوار لے کے، سب لوگ تیر لے کے تیار ہو گئے کہ نہیں حسین کو مارنا ہے، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے جنگ کی شروعات ہوئی۔ یہاں بھی دیکھو امام علی مقام امام حسین نے اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کی۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام میں جتنے بھی جنگ ہوئے، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے جو ہے بادشاہ آتے تھے، ڈراتے تھے، اس کے بعد لوگوں کو مسلمان بناتے تھے۔ یار ڈرانا ہوتا تو امام حسین پہلے تلوار چلاتے، لیکن امام حسین نے تلوار نہیں چلائی، آپ بات چیت کرتے رہے کہ کسی بھی طرح یہ لوگ سمجھ جائیں، کسی بھی طرح یہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن وہ سمجھ نہیں گئے، وہ سمجھے نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب انہوں نے تیروں کی بوچھار کی، اس کے بعد یزیدی فوج میں سے ابن سعد کے وہ 22,000 لشکر میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے امام حسین کے ساتھ کوئی بہادر نہیں ہے کیا، کیوں آگے نہیں بڑھتے لڑنے کے لیے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لوگوں کا نام لیا۔ 3 لوگ جب آگے بڑھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عاشق جس کا نام عبداللہ کلبی ہے، یہ عاشق کیسا عاشق تھا، ذرا اس عاشق کی کہانی ذرا سنو۔ یہ نوجوان تھا، صرف 18 سال کا نوجوان تھا، شادی ہو کے صرف 17 دن ہوئے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی شادی صرف 17 دن ہوئے ہو، اس کی کیا امیدیں ہوں گی، اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے آگے فیوچر کو لے کر اس کے خواب کیا ہوں گے؟ وہ 18 سال کا نوجوان 17 دن ہوئے شادی ہو کے اپنے بیوی کے ساتھ میدان میں حاضر ہوا تھا، اپنے امی کے ساتھ میدان میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ امام علی مقام پہلے مجھے بھیجیے، میں ان کا کام تمام کر کے آتا ہوں۔ یہ امام حسین کا چاہنے والا 18 سال کا نوجوان آگے بڑھا، فوج سے آواز آئی تم کون ہو؟ کہا میرا نام عبداللہ کلبی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، کوئی بڑوں کو بھیجو۔ آپ نے فرمایا پہلے بچوں سے تو لڑ لو، پھر ہمارے بڑوں کے پاس جانا۔ اللہ اکبر، اپنے بیوی کے پاس آتے ہیں، بھائی 17 دن کی شادی کی ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بیوی میں امام حسین کے راہ میں، امام حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، معلوم نہیں واپس آؤں گا نہیں آؤں گا، اب بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا آج کے جیسے خاتون تو نہیں تھی نا، کہ آج لوگ جب اللہ کی راہ میں نکالنا چاہتے ہیں تو آج کے بعض خواتین، سب نہیں ہیں، کچھ خواتین ایسے بھی ہیں، کیا تم مزید کے لیے دو گے؟ کماتے تو کچھ نہیں، مزید میں کیوں دے رہے ہو؟ آج کچھ ایسے بھی خواتین ہیں، لیکن دیکھو وہ خاتون کیسے خاتون تھی،
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عاشق اپنی بیوی سے اجازت کے لیے حاضر ہوا تو بیوی نے کہا کہ میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن یاد رکھ جب قیامت کے دن تو اٹھے گا اس وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ کل قیامت کے دن میں شہید کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ اور یاد رکھو تم واپس بھی نہیں آنا، تم اگر آؤ گے تو جان قربان کر کے ہی تمہیں آنا ہے، حسین کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر کے ہی آنا ہے۔ یہ نوجوان میدان میں پہنچا، میدان میں پہنچ کر بہت دیر تک لڑتا رہا، پھر اس کے بعد یزیدی فوج چاروں طرف سے گھیر لی۔ یزیدی فوج نے کہا کہ اگر یہ ایک نوجوان پہ ایک ایک لڑنے کے لیے جائیں 22,000 کا لشکر ختم ہو جائے گا، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک کام کرو چاروں طرف سے اس کو گھیر لو۔ پھر چاروں طرف سے ایک فوج نے گھیر لیا، چاروں طرف سے تیر چلتے رہے، ایک آدمی پر چاروں طرف سے تیر چلے، جسم پہ لگے، آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ جسم کب سنبھال سکتا ہے۔ بہت دیر تک لڑتے رہے، پھر اس کے بعد آپ کا جسم جب چھلنی ہو گیا، آپ کے جسم جب خون بہانے لگا، تو پھر اس کے بعد ایک یزیدی آگے بڑھا اور اس نوجوان کا سر اپنے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ جب سر امام حسین کے خیمے تک پہنچا، بیوی نے اپنے گود میں شوہر کا سر لیا اور کہا مولا حسین کے لیے میرے شوہر نے جو سر کٹایا ہے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ کیا جذبہ ہوگا اس خاتون کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا عاشق قربان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے کھڑے ہونے لگے، حضرت زہیر کھڑے ہوئے، حضرت مظاہر کھڑے ہوئے، جتنے آپ کے چاہنے والے تھے سب ایک کے بعد دوسرے جانے لگے۔ آپ کو ایک عجیب کیفیت کربلا کی بتاتا ہوں۔ اس جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جو تھے نا، وہ صرف جوان نہیں تھے، 120 سال کا ایک بوڑھا شخص بھی حاضر تھا جس کا نام مظاہر تھا۔ یہ بوڑھا شخص کھڑا ہوا، کہتا امام مجھے اجازت دے، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے کہا آپ کی عمر تو دیکھو، 120 سال کی عمر ہے، کیا لڑو گے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے آپ میرے جوانی کو نہ دیکھیں، بڑھاپے کو نہ دیکھیں، یہ دیکھو کہ میرے اندر حسین کے جذبات کتنے ہیں، حسینی کردار میرے اندر کیا ہے۔ امام حسین کا وہ چاہنے والا 120 سال کا بوڑھا جب تلوار میں پہنچتا ہے 65 لوگوں کے سروں کو الگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ 65 لوگوں کے سر الگ ہو کے نیچے گرے یزیدیوں کے۔ جب 65 لوگ جہنم میں پہنچ گئے تو وہ جو بوڑھا شخص تھا، اگرچہ امام حسین کا چاہنے والا ہے، اگرچہ دین سے محبت کرنے والا ہے، لیکن عمر کا تقاضا ہے، لڑتے لڑتے تھک گیا، پانی بھی پینے کے لیے موجود نہیں ہے، کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں یہ لشکر۔ وہ بوڑھا شخص تھک گیا، پھر اس کے بعد اس بوڑھے شخص کے، اس بوڑھے چاہنے والے کا سر بھی تن سے الگ کر دیا گیا۔ اس طرح امام حسین کے چاہنے والے ایک کے بعد دوسرے سب کے سب شہید ہو گئے۔ میں مختصر سے سنانا چاہتا ہوں، اگر ایک شخص کی، ایک اہل بیت کے وہ چاہنے والے کے اگر میں قربانی اور ان کے لڑائی، ان کے جنگ کے بارے میں سناؤں تو وقت بہت زیادہ ہو سکتا ہے، میں اس لیے مختصر سے سنانا چاہتا ہوں۔ سارے چاہنے والے جب شہید ہو گئے، اب امام حسین کے خاندان والوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے امام حسین کے بھائیوں نے کہا کہ اے علی مقام امام حسین آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین کے بھائی سب کے سب گئے اور لڑتے ہوئے میدان کربلا میں سب کے سب شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب اپنے گھر والوں کی باری تھی، یعنی امام حسین کے بھانجوں کی باری، امام حسین کے بھتیجوں کی، امام حسین کے بیٹوں کی باری تھی۔ ان کو ہاشمی نوجوان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ہاشمی خاندان سے ہیں۔ اب ہاشمی خاندان کے نوجوانوں کی باری ہے۔ ہاشمی خاندان سے سب سے پہلے کون گئے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ اب ہاشمی خاندان سے جو نوجوان کھڑے ہوئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں اور مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، یہ بھائی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے کی اجازت دے۔ تینوں گئے، لڑتے رہے، پھر جب تھک گئے تو ظالموں نے سب کو گھیر لیا اور سب کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کے فرزند گئے اور سب کے سب جو ہے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد
اب باری تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت قاسم بن حسن کون ہیں؟ یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے بھتیجے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہے نا قاسم نام، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے بیٹے، جب یہ نکلتے تھے نا گھر سے، ایسا لگتا تھا بازار میں آسمان سے چاند نکل کے آیا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ تھا۔ اور یہ چہرہ حضرت امام حسن کا چہرہ تھا۔ اور امام حسن کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے جب کوئی حضرت امام حسن کو دیکھتا تو کہتا کہ یہ چہرہ حسن کا نہیں، یہ چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ تو حضرت امام قاسم کا جب چہرہ دیکھتے تھے تو لگتا تھا یہ حضرت امام حسن کا چہرہ ہے، یہ نبی کا چہرہ ہے، لگتا ہے آسمان سے اب زمین پر چاند اتر کے آیا ہے۔ جب یہ چاند سا چہرے والا نوجوان حضرت امام حسن کا بیٹا امام حسین کے پاس آتا ہے، اپنے چچا کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے چچا مجھے اجازت دے، آپ کے سارے بھائی شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل کے سارے بھائی شہید ہو گئے، اب میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ امام حسین نے کہا کہ بھتیجے میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی کا نشانی ہے، تو میرے بھائی کا چہرہ ہے، تو میرے بھائی کا آئینہ ہے، میں تجھے کیسے میدان میں لڑنے کے لیے بھیج سکتا ہوں، میں اپنے آنکھوں سے تیرے گردن کو کٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ بھتیجے نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن حضرت امام قاسم نے کہا کہ نہیں حضور مجھے اجازت دینا ہے، یہ میرے والد کی بھی خواہش ہے اور یہ میری بھی خواہش ہے۔ حضرت امام قاسم کے اصرار پہ، ضد کرنے پہ حضرت امام حسین نے اجازت دی۔ جب یہ نوجوان حضرت امام قاسم میدان میں پہنچے، صرف چہرہ دیکھ کے 22,000 کا لشکر کانپنے لگا۔ نوجوان کا چہرہ دیکھ کے 22,000 کا لشکر کانپنے لگا، 20 پر 2,000 کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ ایک اس میں سے نامور بہادر تھا، اس کا نام اتنا مشہور تھا کہ لوگ اسے بہادر کہہ کے بلاتے تھے، کہتے تھے 100 آدمیوں کے ساتھ تنہا لڑنے والا یہ بہادر ہے۔ وہ یزیدی فوج سے نکل کے کہنے لگا کیا تم ایک نوجوان بچے سے ڈرتے ہو؟ 22,000 کا لشکر ایک نوجوان سے ڈر کے کیوں جا رہا ہے؟ لوگوں نے آواز دے کے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ شیر خدا کا خون ہے، یہ مولا علی کا خون ہے، یہ کوئی عام بچہ نہ سمجھو، یہ مولا علی کا خون ہے، یہ ایک کافی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اس سے مقابلہ تو میں خود کافی ہوں۔ اس نے پھر اپنے بچوں کو بھیجا، وہ تینوں آئے اور وہ خود بہادر بھی آیا۔ حضرت امام قاسم نے ایک تلوار اٹھائی، وہ 100 آدمیوں سے مقابلہ کرنے والا، حضرت امام قاسم کی جب تلوار پڑی سر سے الگ ہوتی ہوئی اس کے 2 حصے کر دیتی ہے۔ یہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے کہ 100 آدمیوں سے لڑنے والے کا سر ایک ہی بار میں آپ نے الگ کر دیا۔ اور اس طرح آپ لڑتے رہے، آخر کتنے دیر تک لڑ سکتے تھے، کتنے گھنٹوں تک لڑ سکتے تھے؟ آپ بھی تھک گئے، پیاس آپ کو لگنے لگی، آپ نے اپنے چچا کو آواز دی، چچا امام حسین آئیے، دیکھیے آپ کے بھتیجے کو تھک گیا ہے، پیاس لگ رہی ہے، اگر ہو سکے تو میرے لیے پانی کا انتظام کریں۔ حضرت امام حسین نے کہا بھتیجے یہاں تو کوئی پانی کا انتظام نہیں، انتظار کرو اور اللہ کے لیے اسی طرح لڑتے رہو یہاں تک کہ تم نانا کے ہاتھوں سے کل قیامت کے دن جام کوثر جا کے پیو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ چاچا کے جذبات لے کر وہ نوجوان پھر میدان میں پہنچا، جس طرف جاتا تھا یزید کا فوج ایک الگ طرف چلا جاتا تھا، جس طرف جاتا تھا یزید کے فوج میں ہنگامہ ہو جاتا تھا۔ جب امام قاسم تھک گئے تو پھر شمر نے آواز دی، شمر نے کہا کہ سب لوگ پھر گھیر لو، ایک ساتھ تیر تلوار چلاؤ۔ جب سب ایک ساتھ تیر تلواریں چلانے لگے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ کئی 100 کے تیر لگے، تلواریں لگیں، پھر آپ گھوڑے سے نیچے گرے۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھتیجا بھی شہید ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو زخم لگی، تیر لگی، تلواریں لگی، جب آپ جام شہادت پینے کے قریب تھے، اس وقت آپ نے اپنے چچا کو بلایا
بلا کے کہا چچا میری مدد کرو، گود میں امام حسین کے گود میں اپنے بھتیجے امام قاسم بھائی کے نشانی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے گود میں آیا حضرت امام قاسم مسکرانے لگے اور کہنے لگے چچا اپنے بھائی کے اس قربانی کو قبول فرما لو، اپنے بھتیجے کی اس قربانی کو قبول کر لو۔ حضرت امام قاسم بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عباس علم بردار کہا جاتا ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، 6 مہینے کا علی اصغر تڑپ رہا ہے، 7 سال کی سیدہ سکینہ تڑپ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خواتین پانی کی وجہ سے تڑپ رہی ہیں، آپ نے مشکیزہ لگا پانی لینے کے لیے۔ جب نہر فرات پہ پہنچے، وہاں پہ دشمن پہلے سے پہرا دیے ہوئے تھے کہ یہاں سے امام حسین کا کوئی بھی آدمی پانی نہ لے۔ جب حضرت عباس علم بردار پہنچے، پانی جب لی مشکیزے سے، پانی پینا چاہتے تھے، ہاتھوں میں پانی کو اٹھاتے ہیں، چھوٹے بچے حضرت علی اصغر کی یاد آ جاتی ہیں، 7 سال کے سیدہ سکینہ کی یاد آتی ہے، اور کہتے ہیں جب چھوٹے بچے پانی نہیں پیے میں کیسا پانی پی سکتا ہوں، آپ نے پانی کو چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جس گھوڑے پہ آپ گئے تھے اس گھوڑے کو آپ نے حکم دیا چل میں تو نہیں پی سکتا، کم سے کم تو ہی پی لے، تو وہ گھوڑا پانی کی طرف دیکھتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے، سر ہلانے لگا، گویا وہ اپنے موگی زبان سے کہنے لگا کہ عباس علی اصغر پیاسا ہے میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، سکینہ پیاسی ہے میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، گھوڑے نے بھی کہا کہ نہیں میں پانی نہیں پی سکتا۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزے کو لگاتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، اب حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، امام حسین کے خاندان پر اتنا ظلم ہوا، حضرت امام حسین کے خاندان کو اتنا ستایا گیا، اور آج جب یہ مہینہ آتا ہے ہم اچھلنے میں، کودنے میں، پینے میں، ڈرمز بجانے میں آج ہم اس مہینے کو نکال رہے ہیں۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزے کو لگا کر جب بچوں کو پانی پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، 22,000 کا لشکر آواز دے کے کہتا ہے خبردار حسین کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی نہ پہنچنے دو، ایک قطرہ بھی اگر حسین کا کوئی نوجوان پی لیا تو 22,000 کا لشکر آج دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ 22,000 کا لشکر آگے بڑھا، حضرت عباس علم بردار کو روکنے کی کوشش کی، حضرت عباس نے تلوار اٹھائی، لڑتے رہے، ایک ظالم اور ایک بدبخت پیچھے سے آیا اور حضرت عباس علم بردار کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، جسم سے ہاتھ الگ ہوا، حضرت عباس مشکیزے کو پکڑتے دوسرے ہاتھ پہ لگاتے ہیں، وہ دشمن برابر لڑتے جا رہے ہیں، حضرت عباس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح پانی بچوں تک میں پہنچا دوں، کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طرح پانی جو ہے میں خواتین تک پہنچاؤں۔ جب دوسرے ہاتھ سے لڑتے رہے، پیچھے سے ایک دشمن آگے بڑھا اور حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ حضرت عباس جب مشکیزہ گر رہا تھا، حضرت عباس علم بردار مشکیزے کو منہ سے پکڑتے ہیں اور تیزی سے گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے ایک دشمن نے تیر ایسے چلائی کہ وہ مشکیزہ پھٹا اور حضرت عباس علم بردار کے سینے پہ لگتا ہے۔ جب سینے پہ لگا تو آپ زمین پر گرے، زمین پر آتے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی کو آواز لگائی کہ بھائی حسین آؤ، آپ کا بھائی زمین پہ گرا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے بھائی کو جب گود میں لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ آج میں بے سہارا ہو گیا۔ امام حسین نے کہا آج میرا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین نے کہا آج میرا سہارا میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ بھائی تم جا رہے ہو، خیموں کی طرف جاؤ گے، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن حضرت علی اصغر سے، سکینہ سے میری طرف سے معافی مانگ لینا کہ اس کا چچا اس تک پانی نہیں پہنچا سکا، اس کا چچا اس تک پانی کا انتظام نہیں کر سکا۔ بھائی اپنے میں بھتیجوں سے، میں اپنے بھانجوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں ان تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ یہ بات کہتے کہتے حضرت عباس علم بردار بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہوئے۔ اب امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر آئے، نام سنا ہے نا حضرت علی اکبر کا؟ حضرت علی اکبر کی شان کیا ہے معلوم ہے؟ مدینے میں صحابہ کرام کی جماعتیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا،
हुजूर के विसाल के बाद जब भी किसी को हुजूर के देखने की ख्वाहिश होती, वो कहते चलो इमाम हुसैन के घर चलते हैं। इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर बिल्कुल हुजूर की तरह दिखता है, बिल्कुल नबी की तरह दिखता है। हजरत अली अकबर का चेहरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा था। आप आए, आप आके कहते हैं बाबा जान मुझे भी इजाजत दें। आप अंदाजा लगाओ, सर कटाने के लिए बेटा बाप से इजाजत ले रहा है। आज अगर कोई बेटा बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, तो बाप को बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह के दीन के लिए यहाँ जज्बा देखो। इमाम हुसैन ने बेटे नहीं देखा, इमाम हुसैन ने भतीजे नहीं देखा, इमाम हुसैन ने भांजे नहीं देखा। आपने फरमाया मेरा पूरा खानदान कट जाता है तो कट जाने, लेकिन खुदा का दीन बचना चाहिए, अल्लाह की इबादत बचना चाहिए, मेरे नाना का दीन बाकी रहना चाहिए। बेटे को इजाज़त दी। नौजवान बेटा, रिवायतों में आता है हज़रत अली अकबर की जो उम्र थी सिर्फ 17 साल की थी, एक रिवायत में है सिर्फ 19 या 20 साल की उम्र है। तो 20 साल का अगर नौजवान भी अंदाज़ा लगाए तो आप ज़रा सोचो तो सही, 20 साल का नौजवान बच्चा कैसा होगा? इमाम हुसैन का सहारा नहीं होगा। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दी। जब हज़रत अली अकबर मैदान में घोड़ा दौड़ा कर पहुँचे, 22,000 ये जो लश्कर था वो पीछे हटने लगा। तो शिमर ने आवाज़ देकर कहा क्यों पीछे हट रहे हो? तो जो देखने वाले थे उन्होंने कहा कि अब तक तो हम हुसैन से, हुसैन के ख़ानदान से लड़ रहे थे, क्या अब हम अपने पैगंबर से भी लड़ेंगे? क्या हम अपने नबी से भी लड़ेंगे? तो शिमर ने कहा ये नबी नहीं है, नबी की तरह दिखने वाला हुसैन का बेटा अली अकबर है। अंदाज़ा लगाओ चेहरा कैसा चेहरा होगा हज़रत अली अकबर का। और आज हमारे लोग पंजों के नाम अली अकबर रखते हैं, अली अकबर नाम रख के उछलते हैं, अली अकबर नाम रख के लोग पीते हैं, अली अकबर नाम रख के ना जाने लोग किस तरह करते हैं। वो अली अकबर नबी का चेहरा दिखने वाला चेहरा था। हज़रत अली अकबर मैदान में पहुँचे। मैदान में पहुँचने के बाद आपने जिस तरफ चाहे लड़ते गए और लड़ते लड़ते आप भी थक गए। आप भी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज़ लगाई, बाबा जान आइए। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, चारों तरफ से लोगों ने मुझ पर तीर चलाई है, तीर लोगों ने चलाई, तलवारें चलाई, भालें चलाई, कई 100 के ज़ख्म हज़रत अली अकबर पे आए। हज़रत अली अकबर ज़मीन पर उतरे, ज़मीन पे आए तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को संभाला और कहा कि बेटे तू मेरा सहारा था, तू भी दुनिया से जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन फिर आसमान की तरफ सर उठा के कहते मौला हुसैन की ये जवान कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हज़रत अली अकबर भी शहीद हो गए। 6 महीने के एक बेटे थे हज़रत अली असगर, 6 महीने के बच्चे थे इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन अपने बेटे को मैदान में लाते हैं, इसलिए नहीं लाते हैं कि पानी मांग रहे हैं, इसलिए नहीं ला रहे हैं कि अपने बच्चे को बचाने के लिए। इमाम हुसैन 6 महीने के बेटे को लाके कहते हैं कि लोगों देखो ये नबी का ख़ानदान है, 6 महीने के बच्चे को प्यासा तुम तड़पा रहे हो, 6 महीने के बच्चा जो प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे पे रहम करो, तुम अपने बाज आ जाओ। मैं पानी नहीं मांगता तुमसे, मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख नहीं मांगता, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए बता रहा हूं कि अगर तुम मेरे बच्चों को शहीद करोगे कल क़यामत के दिन जन्नत नहीं मिलेगी, मेरे नाना की शफात नहीं मिलेगी, खुदा की रहमत नहीं मिलेगी। अब भी बच जाओ, मेरे हाथ में 6 महीने का बच्चा है। 6 महीने का बच्चा लेकर इमाम हुसैन आए। इतने बड़े दुश्मन थे कि 6 महीने के बच्चे पे एक बदबख्त ने तीर चलाई। हज़रत अली असगर के 6 महीने के बच्चे के गले से तीर लगकर हज़रत इमाम हुसैन को यहाँ चुभा। आप अंदाज़ा लगाओ 6 महीने का बच्चा, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो छोटा सा बच्चा, गले पे तीर लगा और हाथ पे आके जब लगता है तो हज़रत इमाम हुसैन ने उस तीर को निकाली बच्चे के गर्दन से। जैसे तीर निकला खून का फव्वारा फूट पड़ा। जैसे ही खून निकला हज़रत इमाम हुसैन ने अपने हाथों में खून ली और आसमान की तरफ देख के कहा मौला इस नन्हे से कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये जज्बा है। ये मुहर्रम की 10 तारीख है और आज हम मुहर्रम के 10 तारीख को, मुहर्रम के महीने को नाच गाने के बनाए हैं। आज हम मुहर्रम में अंगार में जाने को, ड्रम्स बजाने का समझे। ये कुर्बानियाँ हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये छोटा सा बच्चा शहीद हो गया।
اور آپ دیکھو ذرا تعجب کی بات دیکھو، جب آپ کا نوجوان بچہ حضرت علی اکبر جب شہید ہوئے نا، تیر یہاں دل پہ لگی تھی، تیر دل پہ لگی نا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے دل سے جب تیر نکالنے لگے، ذرا اندازہ کرو باپ اپنے بیٹے کے، نوجوان بیٹے کے جسم سے تیر نکال رہا ہے، حال کیا تھا معلوم ہے؟ حضرت علی اکبر کے دل کا ٹکڑا کٹ کے وہ تیر کے ساتھ واپس آ گیا۔ حضرت امام حسین کے آنکھوں سے آنسو آئے، باپ بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آئے، اور حضرت علی اکبر کو دیکھ کر امام حسین نے یہ نہیں کہا مولا یہ کیوں اتنا بڑا امتحان ہے، امام حسین نے کہا مولا تیری مرضی ہے، تو دیا تھا تو نے لیا، لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ میرا بیٹا تیرے دین کے لیے کٹ گیا ہے، میرا بیٹا تیرے دین کے لیے قربان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سارے نوجوان شہید ہو گئے، آپ کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام زین العابدین ہے۔ حضرت امام زین العابدین بہت زیادہ بیمار تھے، اتنا بیمار تھے کہ آپ صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین آئے اور آپ نے کہا کہ ابا جان مجھے بھی اجازت دے۔ چچا بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، بھائی قاسم بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، چھوٹا سا بچہ علی اصغر بھی چلا گیا۔ بابا آپ مجھے اجازت دیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین سے کہا بیٹے تو بیمار ہیں، تو بھی چلا جائے گا تو حسین کا خاندان نہیں بچے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، نبی کی مشیت ہے کہ تم رکو، اور حسین کا خاندان قیامت تک زین العابدین تجھ سے چلے گا۔ اب امام حسین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھتے ہیں، حضرت امام حسن کی کمر پٹی باندھتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کی تلوار لیتے ہیں، اور تمام خواتین ہیں، چھوٹے بچے، امام زین العابدین بیمار ہیں، ان کے پاس آ کے آخری سلام عرض کرتے، کہتے اب لو میں آخری میں جا رہا ہوں، بھائی بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، بھانجے بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو گئے، اب میں بھی میدان میں جا رہا ہوں، آخری مرتبہ سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا جذبہ ہوگا نہیں امام حسین کا؟ سب کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، سب کے جسم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لا رہے ہیں، پھر بھی دین کا یہ جذبہ ہے کہ آخری وقت بھی آپ کھڑے ہیں، امامہ باندھا، تلوار لی، سب کچھ آپ نے جنگ کی تیاری کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے، پھر اس کے بعد مجمع میں پہنچے، میدان میں پہنچے، سامنے لشکر کھڑا ہے، 22,000 لشکر سے پھر ایک آخری مرتبہ خطبہ دیتے، لوگوں اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، میں رحمت للعالمین کے خاندان سے ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم نے میرے بچوں کو شہید کیا، بھانجوں کو شہید کیا، بھتیجوں کو شہید کیا، بھائیوں کو شہید کیا، چاہنے والوں کو سب کو شہید کیا، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اب بھی باز آؤ، حسین سب معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ مولا ان کو جنتی بنا دے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ اتنا بڑا رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے بچوں کو شہید کر دیا، پھر بھی امام حسین کہتے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اب بھی باز آ جاؤ، اگر میں کٹ گیا تو قیامت تک تمہیں معاف کرنے والا نہیں ملے گا، بلکہ خدا بھی معاف نہیں کرے گا، سیدھا سیدھا جہنم میں جاؤ گے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ شمر نے بیچ میں آواز دی، رونے لگے امام حسین کا خطبہ سن کر، دشمن بھی رونے لگے، کیونکہ آنکھوں کے سامنے سب شہید ہو رہے تھے نا، دشمن بھی رونے لگے، دشمنوں نے بھی کہا کہ سب رو رہے ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، لیکن شمر جو خبیث قسم کا آدمی تھا اس نے کہا کہ حسین یہاں باتیں مت کرو، یہ میدان لڑنے کا ہے، اگر لڑنا ہو تو تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی ذوالفقار تلوار لہرائی ہوا میں، جس طرف چلتے تھے گاجر مولی کی طرح سر الگ ہو کے زمین پہ گرتے تھے، جس طرف جاتے تھے ہزاروں کا لشکر سامنے ہٹتا ہوا جاتا، آپ بیچ سے گھستے اور جس طرف جاتے تھے اس طرف سر الگ کر کے رکھ دیتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا، ایک روایت میں ہے کہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ کتنے تیر کتنے تلواریں لگی تھی، روایتوں میں آتا ہے امام حسین کے جسم پہ صرف تیر 70 پر 2 تیر لگے تھے، جسم 100 سے زیادہ تلواریں امام حسین کے جسم پہ لگی تھی، اور کئی بھالوں کے نشانیاں تھے۔ اتنے تلوار اتنے تیر لگنے کے بعد امام حسین زمین پہ اترے،
امام حسین نے یزیدیوں سے کہا کہ یزیدیوں ظہر کا وقت ہوا ہے، جمعے کا دن ہے، کم سے کم مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اپنے رب کو یاد کر لینے دو۔ یہ امام حسین ہے۔ اور آج ہم امام حسین کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پینا گانا صرف یہی ہے۔ لیکن امام حسین بیٹوں کے شہادت کے بعد، سب کے شہادت کے بعد امام حسین کہہ رہے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ ہے امام حسین کا پیغام۔ لوگوں، جان جاتی ہے تو جانے دو، نمازیں نہ چھوڑو۔ آج ہمارے ہاں فرصت سے گھر میں بیٹھے لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ آج ہمارے گھر میں فین چلتے، ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ امام حسین نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ امام حسین نماز کے لیے رکعت باندھتے اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز باندھی، اور پھر اس کے بعد رکوع کیا، سجدے میں گئے۔ ابھی پہلا سجدہ تھا، پیچھے سے شمر آواز دیتا ہے اس کو سر اٹھانے نہ دو، سر اٹھ گیا تو کوئی نہیں بچے گا، حسین کا سر تن سے الگ کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سجدے کی حالت میں جسم سے الگ کر دیا گیا۔ امام حسین کا سر بھی الگ ہوا، شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سجدہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آج ہم دنیا کے لالچ میں، دنیا کی کمائی میں مرتے بھی ہیں تو ہمیں دنیا یاد آتی ہے، کتنا پیسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتنا زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، پراپرٹی کیا ہے، کس کو دینا ہے، صرف یہی خیالات ہیں۔ امام حسین سجدے میں سر رکھے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ امام حسین دنیا میں سجدے سے جا رہے، کل قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا تو کہے گا حسین سجدے سے سر اٹھا، حسین سجدے سے سر اٹھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اتنا لمبا سجدہ کس کا ہے کہ امام حسین نے کربلا کی زمین پر سجدے میں سر رکھا تھا، قیامت تک حسین سجدے میں ہے، قیامت تک حسین سجدے میں ہے۔ اتنا لمبا سجدہ، امام حسین شہید ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوا، کیسا ہوا، انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔